بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کیا، تو یعنی پروسیس جاری رکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور عمران خان صاحب نے آج بھی جو لوگوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں قومی ٹیلی ویژن چینل پہ، اور ساتھ ساتھ جو افطار کے بعد ہیں وہ جشن فتح کہہ لیں یا احتجاج کہہ لیں، اس کے پروگرامز ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، فاروق نائک نے کافی تفصیلی دلائل دیے ہیں، سماعت کل تک چلی گئی ہے۔ بہت سارے قانونی نکات ہیں جو اس دوران سماعت سامنے آئے ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست ہے تو پھر 197 افراد جو کہ عمران خان صاحب کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں وہ سب غدار ہیں، ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے جائیں، اور اگر رولنگ درست نہیں ہے تو اس سارے پروسیس کو ریورس کیا جائے۔ بغیر کسی تمہید کے یا لمبی گفتگو کے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب، اور میرے ساتھ سابق اٹارنی جنرل اور سابق وفاقی وزیر قانون محترم جناب اشتر اوصاف صاحب بھی موجود ہیں۔ اشتر صاحب سے پہلے تھوڑی سی رہنمائی لے لیں۔ اشتر صاحب، جو آج کی سماعت ہوئی ہے، فاروق نائک صاحب کے دلائل ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اسپیکر کے بہاف پہ رولنگ نہیں دے دیتا، جو سپریم کورٹ کا مزاج ہے، موڈ ہے، اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور وہاں پہ دلائل ابھی جاری ہیں، مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کروں، لیکن جو اس کا کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے 3-4 تو کورٹ نے کوائن کر ہی دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو کورٹ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ایفیکسی کیا ہے، کیا وہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے، پروسیجرل ہے یا سبسٹینٹیو ہے۔ پروسیجرل سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف تعدیبی کارروائی کر دیں یا کسی کو سینسور کر دیں، اور سبسٹینشیل ہے جب وہ کوئی رولنگ دے دیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کیا رولنگ کا ان کے پاس اختیار تھا یا نہیں، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کریں گی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا تھا یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نوٹس دے دیا جائے، اور موشن کی بات نہیں ہے، نوٹس کی بات ہے، تو جس پرائم منسٹر کے خلاف نوٹس ہو وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ یہ آن بہاف آف رولنگ والی جو بات آج اشرف صاحب آئی ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ انہوں نے خود دینی تھی، ڈپٹی اسپیکر ان کے بہاف پہ رولنگ نہیں دیتا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اسپیکر جو ہے ہی از دا مین، اصل جو اختیارات ہیں وہ اسپیکر کے ہیں۔ جب تک کہ ان کو تفویض نہ کیا جائے ان رائٹنگ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات چیز دیکھیں گے کہ جب انہوں نے رولنگ لکھی تو اس کے نیچے لکھا ہے اسپیکر صاحب نے کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ اب یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا انڈورسمنٹ جو ہے وہ رولنگ کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی۔ میری دانست رولنگ جو ہے وہ بنتی ہی نہیں تھی، نہ ڈپٹی اسپیکر کی نہ اسپیکر کی، اور جو وہاں پہ شو آف ووٹ تھا، اصل میں تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں پرائم منسٹر ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ الیکشنز نہیں ہے، وہ مرہون منت ہے اسمبلی میں ووٹ کا۔ یہ فرق ہے پریزیڈنشل میں اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں۔ تو ان کی اسٹرینتھ، ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے، ان کا جو الیکشن ہے وہ عوام سے نہیں ہے، وہ نیشنل اسمبلی سے ہے۔ آپ دیکھیں سینٹ کا بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو چونکہ مورل اتھارٹی کھو بیٹھے، لیگل اتھارٹی کھو بیٹھے، اس لیے بھی یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، جو معروضی حالات ہیں that he lost the میجورٹی آف دی ہاؤس۔ جی ٹھیک جی جی سینیٹر اعجاز صاحب، اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ 8 مارچ سے قبل جب اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ انتخابات میں چلے جائیں تو آپ کہتے تھے کہ نہیں 2023 میں انتخاب ہوں گے، اور اب جو ہے وہ آپ خود پہلے ان کو کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس موشن لا کے دکھائیں، جب وہ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فوری طور پر
الیکشن میں جانے کے علاوہ. تو یہ 10 15 20 دنوں کے اندر کیا اتنی ریپڈ چینجز آئی ہیں کہ آپ کا پورا جو خیال ہے وہ بدل گیا؟ جی بہت شکریہ طارق صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کے یہ علم میں ہے یا ہونا چاہیے کہ واقعتاً ان 10 12 15 دنوں کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک. جس دن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس نظام کو بھی چلنا چاہیے، ظاہر ہے مینڈیٹ لیا ہوا تھا 5 سال کا، اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایگریمنٹ کیے ہوئے تھیں کہ جس کی حکومت بن جائے اسے چلنا چاہیے، انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، معاہدے ہوئے تھے ان کے درمیان. یکایک آپ کے سامنے اس چیز کو یعنی لوگ لے کر آ گئے کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی ہے اور بیرون ملک ایک سازش تیار کی گئی ہے. اس کے شواہد ملتے ہیں، لوگوں کی ملاقاتوں کے ذریعے ملتے ہیں، جو پھر کمیونیکے وہاں سے یہاں آیا ہے اس کے اندر ملتے ہیں. اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جہاں پر سارے سروسز چیف اور دیگر متعلقہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے اندر تھریڈ ویئر ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں بھی ایک کمیونیکے آیا ہے جو بالکل واضح طور پہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کانسپریسی ہے جس کے نتیجے میں رجیم چینج کی بات ہے، بلکہ اس کے اندر دھمکی موجود ہے. تھریٹ یہ موجود ہے کہ اگر موجودہ حکومت برقرار رہتی ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا، اور اگر برقرار نہیں رہتی تو پھر یہ نہیں کہا کہ ہم جائزہ لیں گے، یہ کہا کہ وہ بہت خراب ہوگا. اور پھر یہاں کی اپوزیشن سے سارے روابط نظر آتے ہیں. اس لیے انہی 10 15 دنوں کے اندر ملک کے اندر یہ چیز اس کا انکشاف ہوا، اور ہم نے اپنے طور پہ نہیں رکھا اپنے پاس، یہ انکشاف جو ہے متعلقہ فورم پہ رکھا. پھر پارلیمانی کمیٹی کی جب بات آئی تو اپوزیشن لیڈر نے یہ یعنی ڈیمانڈ کیا تھا کہ اسے آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں لے کے آتے، تو ان کو دعوت دی گئی کہ آئیں پارلیمانی کمیٹی کے اندر آ کے دیکھیں. اس وقت اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنس فرق ہے جسے پاکستان کا ہر شہری شدت سے محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی PMLN، یہ ارلی الیکشن کی تقاریر جلسوں میں بھی اور ویسے بھی کرتے رہے ہیں، پریس کانفرنسز میں بھی. اب اگر ایسی کیفیت آ گئی ہے تو اب جس حکومت کو آپ نکالنا چاہتے تھے آپ عدالت میں چلے گئے تاکہ حکومت وہ واپس آ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا ان سارے صورتحال کے اوپر آپ غور کریں. تو میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں، میں آج کچھ دیر کے لیے سپریم کورٹ میں گیا تھا، ابھی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. لیکن ماضی میں بے شمار ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اس کو تحفظ حاصل ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو تحفظ حاصل ہے. جو اسپیکر ہے 2 قسم کے اس کے پاس اختیارات ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو ہے اور دوسرے پارلیمنٹ کے اندر جب وہ آ کے چیئر کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کی جگہ جو بھی بیٹھے گا وہ ڈپٹی اسپیکر ہو یا پینل آف اسپیکرز میں کوئی ہو، وہ اس کے اختیارات رکھتا ہے. اور ابھی 21 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ اس کے فیصلے کو کورٹ میں نہیں لایا جا سکتا. سملرلی ایک دوسرے کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. ظاہر عدالت محترم ہے، اس کا فیصلہ بھی محترم ہے. مندوخیل صاحب آپ بھی عدالت میں تھے، سینیٹر اعجاز صاحب بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسپیکر کی جو چیزیں ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، پریکٹس بھی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی. تو کیا نئی چیز ہوئی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈوانٹیج حاصل ہے آپ کو ماضی کے فیصلوں کے مقابلے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ ہماری لیگل لینگویج میں کہتے ہیں موٹیو کیا تھا. موٹیو تو صاف نظر آ رہا تھا اس کو، جب اکثریت کھو بیٹا تو یہ تب پورا اسکرپٹ تھا تیار کردہ. آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی لینگویج دیکھا، وہ پورا پڑھ کے سنا رہا ہے اور نیچے چیئر پہ خود بیٹھا ہوا ہے اور نام اسد کیسر کا لے رہا ہے. یہ ان گھبراہٹ کا بوکھلاہٹ کا آپ اندازہ لگا لیں. اور پھر 5 منٹ کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ سمری تیار ہو کے وہ بیچتے ہیں. صدر کور 5-10 منٹ میں، صدر مملکت پہلے سے ویسے ربڑ اسٹمپ ہے وہ سائن کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے ایسا کیوں، تو بتائیے. یقیناً اسپیکر کو کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے.
اور خدا نہ خواستہ اسپیکر آج اعلان کر دے کہ بقایا نامدہ کشمیر جو ہے نا وہ بھی مودی کے حوالے کی، جیسے 370 پہلے حوالے کی ہے، تو مانے گا کوئی؟ اس کو بھی چھوڑیے. میرے بارے میں اسپیکر کہہ دے کہ ہم ڈسکوالیفائی کرتا ہوں تو کیا چیلنج نہیں ہوگا اس کے بعد؟ اب اس کے بعد نیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. ایک تو یہ جو سازش جس کر میں اس طرف بھی آتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج ہمارے ارگون بھی کورٹ بھی یہی تھی کہ جب یہ موشن آیا تھا نو کانفیڈنس کا، تو یہ باقاعدہ نوٹس ہوئے تمام ممبران کو. ہمیں باقاعدہ اسپیکر کی طرف سے نوٹسز ملے. 8 کو فائل ہوتا ہے تو یہ 10-11 کو ہمارے پاس نوٹسز آتا ہے، اور پھر اس کو جو 14 دن تک جو 21 تاریخ کو پورا ہونا تھا وہ اس کے وائلیشن کیے، 17 کو کیے میٹنگ کال کیے، چلو کر دیا. اس کے بعد یہ سارے پروسیس باقاعدہ پھر نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہے، تحریک پاس کرنے کا ووٹنگ بھی ہے. ووٹنگ میں میجورٹی سے وہ پاس ہوتا ہے. ووٹنگ کے بعد پھر وہ کرتا ہے کہ یار کیا کروں، کیا بانا کروں. چلو جو آخری دن ہے وہ بنتا ہے سنڈے. وہ حالانکہ سنڈے میرے حساب سے نہیں بنتا ہے، سیٹرڈے بنتا ہے. اگر 28 کو نکال دیں، نہ نکالے، جس دن ٹیبل ہوتا ہے اس دن ان کو مائنس نہیں کرنا چاہیے. چلو نکال دیا، کوئی بات نہیں ہے. سنڈے آتا ہے. اب سنڈے کے بعد کوئی آپشن اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ مزید کو سنڈے تھا ووٹنگ والے دن. اب ووٹنگ والے دن، اس سے پہلے جمعرات والے دن ہم 175 شو کر چکے ہیں اسمبلی کے اندر. جب ووٹنگ والے دن تو وہ ہمارے 197 تھے. 197 ممبران جو ان کے ممبران تھے وہ بھی موجود تھے، اور ہمارے 175 ہمارے موجود تھے. 2 ممبران ہمارے بیمار تھے، نہیں آئے. ٹھیک ہے. ہم یہ درکار کہتے تھے 172. اب جب دیکھا ڈپٹی اسپیکر نے تو وہی فواد چودھری کو کھڑا کیا اور ملک کی سازش کرے گی. ارے بھائی اگر ایسی سازش تھا تو آپ نے امریکہ کو OIC میں کیوں بلایا تھا؟ اگر ایسی سازش تھا تو یہ عدم اعتماد تحریک تو بلاول بھٹو صاحب، یہ میرے محترم سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ہم روزانہ لڑتے بھی تھے ٹاک شو میں. یہ تو 2018 کے 3 مہینے کے بعد کا ہمارا مطالبہ تھا. اس کے بعد اپوزیشن دوسری پارٹی نے ہمارا ساتھ مانا، اور پھر 27 فروری کو جو بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ تھا اس سے 1.5-2 مہینے پہلے اعلان کر چکے تھے ہم کہ اسلام آباد جانے سے پہلے ریزائن کر دو، عدم اعتماد لا رہی ہے. آپ کو یاد ہو میڈیا کا. اور عین 27 فروری سے لے کے 8 مارچ کو 9 مارچ کو ہم نے ڈی چوک پہ بلاول صاحب نے اعلان کر دیا. عدم اعتماد جو ہے نا وہ فائل ہو چکا تھا. اب سازش ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لیٹر آتا ہے 7 تاریخ کو. آپ نے پہلے واسکٹ سے نکالا خط کہ یہ خط ہے میرے پاس. ہم بھی حیران تھے مختلف ٹاک شو میں، ایسا بیوقوف دنیا کا کون سا ملک ہو سکتا ہے اس جدید دور میں خط پہ دھمکی دے. وہ خط سے بن گیا مراسلہ. مراسلہ لکھا ہے سفیر نے. سفیر کس کے انڈر؟ شاہ محمود کے انڈر. اور شاہ محمود کی تو سٹائل ماشاءاللہ جادوگری پوری دنیا جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہو گئی ساری. اور پھر آپ کو جو خط ملا، تھریٹ ملا، آپ نے امریکن سفیر کو کیوں بلایا، ان کے مندوبین کو OIC میں؟ اس کا کیا تعلق تھا اسلامی کانفرنس سے؟ دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد آپ نے 27 تاریخ کو 20 دن بعد آپ نے جلسے میں وہ لہرایا خط، جبکہ وہ جعلی خط تھا. ٹھیک ہے. آپ نے لہرایا. اس کے بعد جب اپوزیشن نے، بلاول بھٹو صاحب نے، شہباز صاحب نے مطالبہ کیا بابا اگر آپ کے پاس خط ہے تو سلامتی کمیٹی میں لے جاؤ. یہ پارلیمانی کمیٹی نہیں، سلامتی کمیٹی ہے. سلامتی کمیٹی میں لے جاؤ. تو سلامتی کمیٹی میں لے گیا. سلامتی کمیٹی میں ہمیں دعوت نہیں ملے. شہباز صاحب نے بولا کہ مجھے 5 بجے 6 بجے پریس کانفرنس تھی اسمبلی سے، کے 5 بجے ان کا جو سیکرٹری اطلاعات ہے ان کو اطلاع ملی ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے سلامتی کمیٹی میں رکھا. تو سلامتی کمیٹی میں بھی یہ آدھا جھوٹ تو یہاں ثابت ہو گیا، کیونکہ نہ اس میں تھریٹ تھا، نہ اس میں فنڈنگ کا کہ امریکہ نے فنڈنگ کی وہ ذکر تھا. اس نے کہا کہ اس طرح مراسلہ آ گیا. اب مراسلہ کس نے لکھا ہے؟ اپنی سفیر نے لکھا ہے. اب میں عام لوگوں کی زبان میں بات کروں گا جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ کا پروڈیوسر جو نا ایک تحریر لکھ دے کہ قادر خان مندوخیل اور ڈاکٹر افنان نے مجھے دھمکی دی، تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا حیثیت ہوگی قانونی؟ آپ کا اپنے پروڈیوسر لکھ رہے ہیں میرے خلاف. اور پھر اس کے بعد اگلے دن آرمی چیف کا جو بیان آیا تھا، جو سلامتی کمیٹی کا یہ سارا لے رہا ہے، اس نے کیا بیان دیا تھا آرمی چیف نے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، شہباز شریف صاحب کی بات کو. اچھا اس کو بھی چھوڑیے. آپ نے 18 سال برطانیہ میں جو تربیت لی ہے، 18 سال، میں نہیں کہتا ہوں اس مذہب کے بارے میں جو آپ نے تربیت لی ہے، اس تربیت کو آپ نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے ریاست مدینہ کا جو ہے وہ شروع کیا. اس کے بعد جو آپ قرارداد اسلامی فوبیا کی بات کرو، اس میں تو 15 زیادہ ممالک ہے. میری بات سنیں، یہ چیز ہوگی سر. اب دوسری بات یہ کہ آپ نے جب سارا لینا، آپ تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، نے اعتماد تبادلہ ہے، تو کرو نا اللہ کا شکر. بھاگتے کیوں؟
وہ ویسے مشہور ہے, یہ میں وہ قوم کی بات نہیں کروں گا, مشہور ہے بھاگنے میں. تو آپ کی جب اسمبلی میں سارا پروسیس ہم نے مکمل کر لیے, ووٹنگ ہو گیا, جب آئین ٹائم میں 175 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے منعرف کے علاوہ, آپ نے اسی وقت جا کے وہ کر دیے, رولنگ دے دیے. ایسے رولنگ کوئی نہیں مانتا, اور ماضی میں مثالیں موجود ہیں. ڈاکٹر عفنان صاحب, جو اعجاز چودھری صاحب نے پوائنٹ کیا کہ آپ حکومت گرانے کی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے ارلی الیکشن کریں, آپ کا مطالبہ مان لیا, الیکشن کرا رہے ہیں, اب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اسی حکومت کو بچانے کے لیے آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت گرانا جو ہے وہ معاملات یہ چلتے ہیں کہ حکومت آتی ہے, حکومتیں جاتی ہیں, حکومتیں گرتی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اپنا آئینی ریاستوں میں. لیکن آئین شکنی کرنا جو ہے نا, یہ اس سے پہلے نومبر 2007 میں ہوئی تھی, اور اس سے پہلے جو ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک, اور یہ ہماری تاریخ میں کوئی 5-6 ایونٹ ہی ہیں. ایوب خان نے کیا, اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے کیا, یہ اس نے پرویز مشرف نے کیا, اور یہ اب عمران خان صاحب جو ہیں, یہ انوکھے لاڈلے جو انہوں نے, یہ اتنے بڑے احمق ہیں کہ یار آپ کی حکومت جا رہی ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے چلی جائے, بجائے اس کے کہ آپ یہ سمر سالٹ ماریں اور آئینی کو کیا کہتے ہیں ایبروگیٹ کر دیں, جس کی وجہ سے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی, پورے ملک میں کرائسس آ گیا. اور آج بے شرموں کی طرح ٹی وی پہ آگے جو ہے قوم سے خطاب, وہی اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے, وہ خود ہی فون کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسمیں کھا کے کہ ملک کے حالات بڑے اچھے, اور وہ بیٹھے ہوئے بے شرموں کی طرح ایسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آج اسٹاک مارکیٹ کولیپس کر گئی ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. آج آپ کے ملک کی جو ریٹنگ ہے, آپ دیکھ لیجیے گا کچھ دنوں میں یہ معاملات اور چلے اور نیچے آ جائے گی. تو یہ لوگ, یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے ای یو کو اپنے تقریر میں دھمکی دی صرف اس لیے تھا کہ GSP پلس اسٹیٹس ختم ہو ہمارا. اس نے US کو تھریٹ اس لیے کیا تھا کہ IMF پروگرام خراب ہو اور وہاں سے بھی ہمارے پابندی لگے, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ آدمی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں, اگر میری حکومت نہیں ہے نا تو پاکستان ختم ہو جائے. یہ جو ذہن ہے نا, جو دماغی اس وقت کیفیت جو عمران خان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہے, وہ یہی ہے کہ جی یہ کہ میں بچتا ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ حکومت اب ختم ہو رہی ہے, آپ آئے, اب بھی میدان میں مقابلہ نہیں. ہم تو دیکھیں, میں نے آپ کو کیا کہا, ہم تو ہماری تو پچھلے PDM بنی کس وجہ سے تھی. PDM کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے ہی یہ کہ ان کو فارغ کرنا. ہم تو وہ کرنا, یہ تو آپ مجھے, یہ تو مسئلہ بہت بڑا ہو گیا. اور یہ جو لوگ, فواد چودھری, یہ اپنا قاسم سوری نمبر 1 ہوگا, یہ پھانسی کا پھندا ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ آرٹیکل, یہ سیدھا آرٹیکل 6 ہے, یہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. یہ کوئی انہوں نے مذاق بنا لیا پاکستان کا آئین کا. اور اس کے بعد کل آپ مجھے بتائیں, سپریم کورٹ کا آرڈر آ رہا ہے کہ جی آپ نے اور کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ تقرری نہیں کرنی, کوئی ایشو نہیں کرنا. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. انہوں نے کل رات کو اس کو دوبارہ سے, یا کہتے ہیں وزیر اعظم صدر صاحب نے, یا کہتے ہیں اپوائنٹ کر دی. آج یہ جو ہے وہ اور ایڈمنسٹریٹو کام یہ کر رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم جو ہے اس کے نام. یار آپ کو جب منع کیا سپریم کورٹ نے کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ مزید تقرریاں نہ کریں, ایڈمنسٹریٹو آرڈر نہ لیں, ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے. چلے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب, سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب, اشتر اوصاف صاحب اور اعجاز چودھری صاحب میرے مہمان ہیں. اشتر صاحب, یہ ذرا ایک رہنمائی اور فرما دیجیے گا کہ اب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, تو لیڈر آف دی اپوزیشن کس حیثیت میں کیئر ٹیکر کا جو پروسیس ہے پرائم منسٹر کا, اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اور پھر وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے, تو جب قومی اسمبلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کے ممبر کیسے ہوں گے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ کیسے گتھی سلجھے گی؟ ایک طرف تو آپ نے ختم کر دیا سب کچھ, اور دوسری طرف یہ ہے, اور پھر جنہیں آپ نے آرٹیکل 5 کے تحت غدار قرار دیا انہی سے کنسلٹیشن کیئر ٹیکر کے لیے. آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی میں اشتر صاحب دیتے ہیں تو پھر میں اعجاز صاحب آپ کے پاس. جی اشتر صاحب. بہت انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے. ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین, قانون یا جو رولز ہیں اس کی پامالی پردے ورتے کی جا رہی ہے اور ود امپیونٹی کی جا رہی ہے. ایک افسوس کا مجھے افسوس ہے اس بات کا, بحیثیت طالب علم ہسٹری کے, بحیثیت طالب علم قانون کے, آئین کے, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. آئین کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر بنے, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب قانونی طور پہ تحلیل ہو چکی ہوگی قومی اسمبلی.
میری نزدیک یہ قومی اسمبلی کا تحلیل ہونا مشروط ہے سپریم کورٹ کی اپائنٹمنٹ سے، ٹھیک، اور کورٹ میں جب معاملہ ہو تو پھر اس طرح کی کوئی نہ مشاورت کرنی چاہیے، نہ کوئی ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے اتنا شائبہ بھی ہو کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کسی طریقے سے آپ انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں بائی کریٹنگ اے سچویشن which was not there when the matter was taken up by the Supreme Court. یاد رکھیے یہ ہے سو موٹو، پروفیشنلز تو بعد میں آئی ہیں، پہلے تو سو موٹو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایڈوائزری لیٹیگیشن ہے، یہ انکوزیٹوریل لیٹیگیشن ہے، اور مناسب یہ ہوگا کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی سٹیپ نہ لیا جائے، کوئی چٹھیاں بھی نہ لکھی جائے کہ آئیے مشاورت کریں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، لیکن چٹھی جو جاری ہو گئی جی اس میں بھی میں کامنٹ کر دوں، جی آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 برس تک وہ کسی قسم کا بھی ایڈمنسٹریٹو عہدہ نہیں لے سکتے۔ یہ پہلے بھی معاملہ آ چکا ہے، اور انفارچونیٹلی میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، قانون کے دائرے سے باہر نکل کے، آئین کے دائرے سے باہر نکل کے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن نے ہمارا ملک تو یہ کس طرح جسٹس ہو گیا۔ گلزار احمد کا جو نام ہے اشتر اوصاف صاحب، یہ ٹیکنیکلی یہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے اس پوسٹ کے لیے؟ جی کانسٹیٹیوشنلی نہیں کرتے، اٹس ناٹ ٹیکنیکل، اٹ از کانسٹیٹیوشنل۔ ٹھیک، یہ سب ایسپیکٹس دیکھنے والے ہیں نا، جی ٹھیک لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ان سے پہلو تری۔ ٹھیک، اعجاز چودھری صاحب اب اگر ذرا اس کی ذرا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہے اور دوسری طرف یہ سب ساری باتوں کے احاطہ کرتا ہوں جی، جی کیونکہ 3 لوگ ہیں جن کی صاحب کی بات کا جواب میں نے دینا ہے۔ اشتر اوصاف صاحب سے تو صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ نظر ان کا ہے جس سے وہ سپریم کورٹ کی کل کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں قانون دان نہیں ہوں، میں ظاہر قانون دانوں سے ملتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے منافی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ان کا ایک انٹرپریٹیشن ہے یعنی کورٹ کی پروسیڈنگز کے اوپر، اسی طرح دوسرے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی انٹرپریٹیشن کرے۔ ٹھیک، اس لیے تحریک انصاف کی طرف سے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو قانون اور آئین کے منافی ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں ذرا زبان پر محتاط رکھتا ہوں، لیکن غیر محتاط زبان کا میں جواب دیتا ہوں۔ احمق، بے شرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری قوم کو گالی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھیکاری ہیں، بیگرز آر ناٹ دی چوزرز، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری سانسیں جو ہیں وہ رب کریم کے ہاتھ کی بجائے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، وینٹیلیٹر کے اوپر جنہوں نے ہمیں ڈال دیا ہوا ہے، یعنی جنہیں نہ لوگوں کی یعنی عام آدمی کے خیالات کا نہ ان کی ذہنی احساس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں اور یہ کس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ یعنی استعمار کو خوشامد کرنے کے لیے آپ کس حد سے گزر گئے ہیں، یہ ہیں احمق اور بے شرم لوگ۔ اس کے بعد یورپین یونین سے کوئی غلام ہی ہوگا تو یہ سوال نہیں کرے گا کہ اگر آپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ روس کے خلاف رائے دو تو کیا آپ نے بھارت کو بھی یہی کہا ہے؟ یہ ہے نا صرف قصور۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں، کہاں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، کس طرح قومیں آزاد سوچتی ہیں، یہ غلاموں کی کیفیت ہے ان لوگوں کی۔ اس لیے پوری قوم یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں، ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب چیزیں اس دنیا کے اندر قوم کی اپنی جو حلف ہوتا ہے نا وزیر اعظم کا، وہ اس کی سلامتی کا اور اس کی یعنی انٹیگریٹی کا حلف اٹھاتا ہے، اور عمران خان نے اپنی قوم کے ساتھ سامنے جو کیا ہوا حلف ہے وہ اس کے تقاضے اس نے پورے کیے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چیز ماضی کے ایک نہیں کئی فیصلوں کے مطابق
पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और स्पीकर का फैसला, उसके ऊपर अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि उन्हें जेर बहस नहीं लाया जा सकता और कोई ऐसी सूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं हम सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं ना, अख्तर साहब को आप छोड़ दीजिए, हम सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, हम सब जब मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है, यानी इस हुकूमत को जो इमरान खान की हुकूमत है, जो आज भी आपको नापसंद है बहुत सख्त, वो आप चाहते हैं, अब उसे आप अदालत चले गए हैं वापस लेके आने के लिए। आखिर क्यों? लोग पूछना चाहते हैं, अवाम चाहती है कि जिस हुकूमत को आप निकालना चाहते थे उसने स्टैंड लिया है इस्तेमार के मुकाबले में और एक आजाद खारजा पॉलिसी। मगर चुनाचे मैं ये समझता हूं सब वो कहते हैं कि आपने हमें गद्दार बना के अपनी हुकूमत खत्म कर रहे हैं। मंदो से मैं अर्ज करता हूं, मंदो खेल साहब का ये फरमाना कि आपका क्या ख्याल है OIC ना होने देते, ये एक जनरल प्रोसीजर है जो कभी ये भी करेंगे, या इन्होंने माजी में पीपल्स पार्टी ने की थी, इनको पता होगा कि उसमें सब मंदूब जो है उन्हें दावत दी जाती है। क्यों? आपके पास ना बुलाते, चाइना से तो वजीर खारजा आए हुए थे, गैरतमंद थे तो ना बुलाते। इसलिए मैं ये क्यों ना बुलाते? आप कौन होते हैं ये सवाल मेरे ऊपर उठाने वाले कि आप ना बुलाते? नहीं, आप गैरतमंदी का कौन होते हैं? फिर मुझे बताइए कि यहाँ पर हर 5 मिनट के बाद सारी PDM की और मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप हर 5 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद है, जो कमेटी के अंदर सलामती की जो बुलाया है उसके अंदर इनके लिए टाइम नहीं है, इनको बताया नहीं गया। 4 साल से नहीं आया। आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमने अपना मुकदमा जो है अवाम की अदालत में लेके जाना है, वहां उन लोगों का सामना करें। आपको गद्दार कह रहे हैं, 197 लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप लोगों के जमीरों की बोलियां लगा रहे हैं, उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अवाम से जाके पूछिए, आपको समझ लग जाएगा। कभी जब आप लेके बैठ जाते हैं, कभी दुपट्टा पहना रहे थे हेलीकॉप्टर में गुलाल बना के, उस वक्त बना के रखा हुआ है, वो विकेट जब आपने देखा ना, इससे जब आप बीच में बोलना शुरू होते हैं ना, इसका मतलब है कि आपके पास दलील अब कोई नहीं रही, अब सिर्फ रौला खामोश बैठ रहे हैं। आज भी पंजाब के अंदर 5 अरकान को आपने बंद किया हुआ है और उनको वो निकलना चाहते थे, वहां के जी गार्ड ने जाके कहा क्यों छोड़ी इस तरह, तो फिर आप कर रहे हैं, क्या गलत ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं? छोड़ के क्यों आए? मैं ये मेरा देखे, मेरी सुनो बात, मैंने जमात इस्लामी छोड़ी, तो ये मेरा फेल है। कायदे आज़म कांग्रेस में सुन ले प्लीज, लिसन टू मी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, मुस्लिम लीग में शामिल हुए और जिद्दोजहद की। सुन लो ना मेरी बात, अब तुम्हें बात नहीं सुननी? नहीं, आप कर रहे हैं तो ठीक है, मैं कह रहा हूं आप ठीक कह रहे हैं। सुन ले, मैं कह रहा हूं आप ठीक कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त आप दुपट्टा पहना रहे थे, पूरे जहाज जहांगीर तरीके ले जाके, उस वक्त वो विकेट थे, आज लोटे हो गए। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस चीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको भी पूरा दोनों बातें अब सारे इकट्ठे बोलना शुरू हो गए हैं, आपको अब हम बोलते रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे ना, बात का भी जवाब अब यही बोलते रहेंगे ना, आप नहीं बोलते रहेंगे ना। बोले ये क्या इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये टोला जो है ना, थोड़ा बहुत अखलाकी तौर पे जिनके बच्चे के घर में पल रहे वो इस्लाम सिखा रहे हैं हमें, अपनी बारी जो इस तरह आइन को तोड़ रहे वो हमें गद्दारी का सबक दिखा रहे हैं। कौन से आइन में बैठे हैं? अख्तर साहब को कमेंट देना चाहते हैं जरा। की अदालत से शिकायत था इस्लामाबाद में पुलिस अफसर को तपड़ कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सलवार ये है कि जब नई हुकूमत बन रही होती है, कानून याद नहीं है, मुशर्रफ के गोद में बैठे हुए थे, मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट दिया, उस वक्त जमहूरियत याद नहीं है। चले पकड़ लेना असेंबली के अंदर एक जनरल अभी बुलानी याजी थे, एक जनरल इमरान याजी। चले मंदोखेल साहब, चौधरी साहब, अख्तर साहब आप अपना अख्तर साहब आप, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्यों कहते हो आप फजूल की गुफ्तगू? अच्छा मंदोखेल आपके चेयरमैन को पता ही नहीं है। अभी एक दिन पहले बोला कि घबराना मत, आखिरी दिन नहीं है, आखिरी दिन नहीं हो, इससे बड़ा झूठ अपने इमरान के सामने। चले चौधरी साहब मंदोखेल तो आप वैसे ही वो लूज कर चुके हो मेजॉरिटी, तो शर्म के मारे वैसे डूब मरो। मंदोखेल साहब, चौधरी साहब जरा अख्तर साहब कोई कमेंट देना चाहते हैं? अख्तर साहब कमेंट दे दें जी। अख्तर तारिक साहब, ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं, क्या गुफ्तगू
کو آخر مندوخیل صاحب ذرا یہ اس کی بات نہیں سنیں گے، یہ مسلسل بولتے رہیں گے ہم بیٹھے ہیں ریلیونٹ گفتگو کیا کرتے ہیں. گفتگو مندوخیل صاحب مندوخیل صاحب مندوخیل صاحب چلیں اشتر صاحب جی آپ اپنے ہی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں. جی اشتر صاحب بحث کر دوں. ایک تاثر ہے کہ اسپیکر کی رولنگز جو ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک اس پہ ایک نہیں کئی پریسیڈنٹس ہیں اس طرح کے معاملات سپریم کورٹ میں گئے. اور کوثر علی شاہ کا کیس بہت پرانا کیس ہے. اور جو کوثر علی شاہ کا کیس ہے بہت پرانا ہے. کوثر علی شاہ کے نام سے ہے. پھر لیٹسٹ جو ججمنٹ اس کے اوپر آیا تھا وہ تھا عمران خان صاحب نے جب چیلنج کیا تھا نواز شریف کو اور سپریم کورٹ میں معاملہ چلتا گیا. وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے 2017 میں یہ رولنگ دی ہوئی ہے کہ اسپیکر کا جو فیصلہ ہے یا جو رولنگ ہے جی وہ جسٹس ہے اس کو کورٹ دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ فہمیدہ مرزا صاحب نے بھی ایک رولنگ دی تھی اور وہ بھی سپریم کورٹ نے سیٹیسائڈ کر دی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسپیکر کا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کاؤنٹنگ سے متعلق وہ ایفیکسی آف دی موشن یا ایسی کوئی بات نہیں تھی اور اس کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جو کہ آج کل چل رہا ہے جو آج کل کا بات ہے. سو آف کورس سپریم کورٹ ہی نے فیصلہ کرتا. ٹھیک یہاں پہ جو بحث چل رہی تھی شاید ہم سے اس سے نکل گئے اور ہم ذاتیات پہ چلے گئے اور ترجمہ بازی ہوئی. اس بات کا مجھے افسوس ہے کیونکہ ماشاء اللہ پالیٹیشینز جو ہے یہ دیکھیے ہمارا ملک پالیٹیشین بنا ہے جی مرہون منت پالیٹیشینز کے. اور اگر ہم ہی شائستگی کی زبان چھوڑ دیں گے ہم ہی اگر دشنام درازی کریں گے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. میں کوئی میسج دینا چاہتا ہوں لیکن ظاہر میں درخواست کروں گا سب سے آج کے شرکاء سے بھی اور آپ کے ذریعے باقی لوگوں سے کہ ہمیں بہت حرمت سے کام کرنا ہے. اس ملک کے پاس بہت مشکلات ہیں ٹھیک اور پولیٹیشنز کا کرنی ہے. اگر ہم اپنی رول ماڈل ہیں لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب, سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب, اشتر اوصاف صاحب اور اعجاز چودھری صاحب میرے مہمان ہیں. عفنان صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں, کتنا ٹائم چاہیے, کیا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا کہ جس میں آپ اور گورنمنٹ بیٹھ جاتے, کوئی ایک معاملہ نکال لیتے یہ فضل؟ 4 سال سے آپ دیکھیں نا, یہ میں اشتر اوصاف صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ شائستگی نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن 4 سال آپ ڈاکو چور کریں گے تو اگلا آگے سے آج پھر وہ موصوف جو ہے وہ ٹی وی پہ پھر آ گیا کہ کیا کہتے ہیں, وہ سننا ہے نا آپ نے لطیفہ کہ مراسی کے منڈے کو کیا کہتے ہیں پھانسی کی سزا ہو گئی تو اس نے پھانسی سے پہلے آ کے خودکشی کر لی کہ میں پھانسی نہیں کوئی دے سکتا. یہی والی حرکتیں انہوں نے بھی کی ہیں. اب وہ آگے ٹی وی پہ روزانہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں. مطلب آپ مجھے کیا اس ملک کے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ جی یہ آ کے اپنا ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جائیں روزانہ آ کے کہ اور عوام کو بھاشن دے کہ جی یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, یورپین یونین کی بات ابھی انہوں نے کی جب ٹی ایل پی والا معاملہ ہوا ناموس رسالت والا, تو انہوں نے کہا میں کہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر کو باہر نکال دوں. لیکن اعجاز چودھری صاحب واحد آدمی تھے جنہوں نے بڑا کہا, لیکن نمائندے یہ ہونی کہ. دوسری بات, قانون توڑنا, یہ قانون دان بیٹھے ہوئے, قانون توڑنا انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا. آپ کورٹ میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا خیال تھا تو میں نے قانون توڑ دیا. آپ نے کلیئرلی آئین شکنی کی ہے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. آپ نے جانتے پوچھتے ہوئے آئین کو توڑا ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اس پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوئی ہے, پوری دنیا میں, کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کے اوپر یہاں پہ ٹرانزیشن آف پاور نہیں اسموتھلی ہو سکتا کہ ہم کوئی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل, یہ ابھی بھی دیکھیں آپ نیریٹو کتنا خطرناک ہے. میں پھر اشتر اوصاف صاحب کی بات کو ڈبل کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں ان کا نیریٹو کتنا خون خار ہے کہ یہ ہم غدار ہیں, ہم نے انٹرنیشنل کانسپیریسی کری ہے ان کے خلاف.
اور اس چکر میں یہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کر رہے ہیں. مطلب آپ کو خدا کا واسطہ کریں یا کہتے ہیں آپ یہ پہلا کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتا عمران خان, اس کو میں نہیں, سن لیں میری بات, یہ ہمیں یہ یہودیوں کے بچوں جہاں پہ ان کے پل رہے ہیں, انہوں نے یہ فورن فنڈنگ کے اندر ثابت ہوا ہے کہ یہودیوں کا پیسہ ان کے پاس آیا ہے, پیسہ ان کے پاس آیا ہے, یہ پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دوسروں کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے. آپ پہلے بند کریں گے, آپ پہلے اس کا جواب دیں کہ آپ نے نہیں لیا تھا. نہیں یہ تو کسی اس کا جواب دیں, یہ تو بات ہے. حل بتائیں. طارق صاحب آپ کیا بحث کرانا چاہتے ہیں؟ صاحب کا میں ایک بات کا جواب دے دوں, سوال تو آپ کی ضرورت تو یعنی اچھی بڑی نصیحت سنی ہے, آپ اپنی باری میں تو انتظار کر لیں. دیکھیں آپ نے اپنی باری کا انتظار کیا, آپ نے اپنی باری کا انتظار کیا تھا, جو اب آپ مجھے ہدایت جاری کر رہے ہیں باری کا انتظار کرنے کا. وہ خدا کا خوف میری کریں. معاونت کر لے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر لے کہ آپ رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے. ایک لفظ آپ نے پکڑ لیا مگر اس کے آگے پیچھے خد و خال کو اب نہیں دیکھ رہے. جہاں وزیر اعظم نے کہا کہ سارے ملک اسلام آباد پہنچ جائے, جہاں ان کے وزیروں نے کہا کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزرنا پڑے گا, جہاں ان کی ایک MNA نے باقاعدہ کلاشنکوف کی تصویر واٹس ایپ پہ لگائے, جو روڈ پہ وہ ڈبا نہیں لے کے بھیک مانگتا رہتا ہے, سمجھے نا, وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس نے ٹویٹر پہ لگایا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتاؤ ایسی صورتحال میں پھر اس کے بعد ایک نو کانفیڈنس جو ہے نا ٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. اس طرح صاحب سے میں جواب چاہتا ہوں. اس کے بعد ٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر ووٹنگ ہوتا ہے, پاس ہوتا ہے, کرتے کرتے سارے پروسیس سے گزر کے آخری دن آتا ہے. آخری دن بھی ہمیں تھریٹ ملتا ہے. ہم وقت پورا اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے IG اور کمشنر سے ہم نے میٹنگ کی ہے, انہوں نے سیکورٹی پلان بتایا, ہم نے اس کو یہ بھی تانے دیے کہ آپ نے سن اس پہ حملے کرنے کی, آپ کی پولیس IG بیٹھا ہوتا ہے, میں نے کہا تماشا دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے جو سیکشن آپ نے MNA کو گرفتار کر لیے, تھانے میں آ کے شہباز گیز نے اس کو چھوڑا دی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مجھے اشتر صاحب یہ جواب چاہتا ہوں کہ جب پورے اسمبلی کا پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو اور آخری دن آ جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر اور باقاعدہ ہائیز کی کیلری باقاعدہ نامنیٹ ہو جائے, ٹیبل رکھا جائے, سب چیز رکھا جائے, اور جب سپیکر دیکھتا ہے کہ ہال میں 172 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے, 197 بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ فواد چودھری کو کھڑا کر کے اور وہ آپ بین الاقوامی سازش قرار دے کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اور پھر اسی دن ہم نے ٹیبل کیا تھا سپیکر کے خلاف کے اس کے عدم اعتماد کی, تو سپیکر تو وہ اسمبلی کا اجلاس ختم کرنے سے وہ کر نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے سپیکر کے بجائے ڈپٹی سپیکر کو بٹھایا, لیکن آرڈر وہی سپیکر کا پڑھ کے سنا ہے یہ کسوری نے. سوال یہ کہ اس بات کو آپ دوسرے جو رولنگ ہے ان کے ساتھ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہو, یہ بالکل منفرد ہے. اچھا, ان ساری دھمکیوں کے بعد وزیر اعظم ریڈی بٹا ہوا ہے, اس کے ریکارڈڈ شو موجود ہے, وہ خطاب کر رہا ہے, اس کے بعد وہ سمری بیچتا ہے, صدر تیار بیٹھا ہو. یار خدا کا واسطہ, ایسے تو آپ رولنگ دیتے رہیں گے پھر تو چلتا رہے گا پاکستان. چودھری صاحب یہ پنجاب کے اندر ذرا مجھے فرما دیجئے گا کہ اب 6 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی. دیکھیے پہلی بات تو طارق صاحب, ایک بات میں آپ سے عرض کروں, میں نا جی بالکل یہ ٹاک شو چھوڑ گیا تھا, اس لیے کہ اتنے لو لیول پہ پارلیمنٹیرین چلے جاتے ہیں کہ بندے کا گفتگو کرنے, آپ کا لیڈر جاتا ہے, آج آپ نے دوبارہ صاحب آپ کا لیڈر جاتا ہے. نہیں چودھری صاحب, یار تو یار آپ کا لیڈر جاتا ہے, آپ اس کو تو سمجھائیں پہلے. کرو نا, آپ تو چپ کرو نا, آپ تو چپ کرو نا. چلے میں چپ نہیں کروں گا, آپ نے لیڈر کو صحیح کرے پہلے جا کے. چل سب پنجاب خراب ہے, اس کی وجہ سے پہلے تم خود تو تم چپ ہو جاؤ. نہیں میں نہیں چپ ہوتا. اچھا عفران صاحب دونوں آپ اپر ہاؤس میں سینٹ کے دونوں بڑے معتبر, پہلے آپ چپ ہو جائیں, اس کے بعد کوئی بات کر لیں گے, ورنہ ٹھیک ہے. تو صاحب علیم خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف کل. سنیں میری بات, میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے بڑا گلہ کیا ہے کہ چور اور ڈاکو اور ہمیں کیوں مفرور کہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, جو ان کا نون لیگ کا گرو ہے وہ یہاں سے مفرور ہے, عدالت نے قرار دیا ہے, وہ جھوٹے کیس کے اندر, جس کیس کے اندر جج نے خود کہا ہے کہ وہ ان سے لی گئی ہے, وہ لی گئی ہے. آپ لوگ اس وقت نیریٹو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بدتمیزی اور چیز ہوتی ہے, بات کرنا دلیل سے بات کرنا اور ہوتی ہے. وہی یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ منی لانڈرر ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ بدتمیزی کرتے ہیں, کوئی شرم نہیں ان کو آتی. سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے عدالتوں کے اندر منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر کیس ہیں. آپ لوگوں نے مال بنایا ہے. چودھری صاحب پنجاب پہ آ جائیں, یہ تو پھر عمران خان
3.5-4 साल ये यही मांगते रहे कि जनाब एनआरओ दे दो और इनकी जान छुट जाए और ये यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। अफनान साहब पंजाब वाला जवाब ले टीवी शो पे बैठ के बदतमीजी लैंग्वेज इस्तेमाल करें और चोरों और डकैतों और गद्दारों की ये यहाँ पर आके नुमाइंदगी करें, बेज़मीरों की नुमाइंदगी करें। इसके अलावा इनका कोई ये जदीद दौर के मीर जाफर और मीर अफनान साहब जवाब जिन्होंने सिराजुद्दौला से और टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी, ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के गद्दार हैं। पहली मर्तबा हुकूमत में चौधरी साहब पंजाब का जरा बिल्कुल इनको माफ नहीं करेगी। अफनान साहब पता चल जाएगा कि क्या नतीजा इनका निकलता है। अफनान चौधरी साहब इनसे पंजाब फैसले इनके खिलाफ पंजाब में 6 तारीख को वोटिंग पे जा रहे हैं। फैसले हैं। एक यहाँ मेंबर है वो इनके वजीर आजम के जहाज में बैठ के यहाँ से सोसाइटी है ना, आज तक बाहर है। शहबाज शरीफ की औलाद बाहर है, नवाज शरीफ की औलाद बाहर है। अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते। चौधरी साहब जिंदों के तौर पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ी इधर उधर चली गई डिबेट। वहाँ पर नवाज शरीफ जो है नहीं तो वज़ीर आज़म के बेटे पाकिस्तानी है, वहाँ पर वो कहाँ रह रहे हैं, नमाज पढ़ते नहीं रोजा रखते कि नहीं रखते, फुर्सत भी है कि नहीं है। किया आप लोगों का लीडर नवाज शरीफ ने क्लेम किया है, आपके लीडर कभी क्लेम नहीं। उनके बच्चे कभी सियासत में नहीं है, उनके बच्चे लुटेरे नहीं है, डाकू नहीं है। शहबाज शरीफ का बेटा मनी लॉन्ड्रर है, नवाज शरीफ के बेटे चोर भी हैं, डाकू भी हैं, मनी लॉन्ड्रर भी हैं, यहाँ से भागे हुए हैं, अदालतों के मफरूर हैं। पंजाब वाला जवाब ले ले। सबूत मौजूद थे, आपने उनको आग लगाई उन दफातर को। मुझसे अगर पूछना चाहते हैं तो जी चौधरी साहब 6 तारीख को वोटिंग करवाएंगे। जहाँ जहाँ कागज थे इन्होंने एलडी हाउस को आग लगाई, डीसी ऑफिस लाहौर को आग लगाई, सेक्रेटेरिएट के अंदर आग लगाई। आपने जितने चोरी के मुकदमे हैं वो तो गलत नहीं मेरा है, फैसला है, अदालतों के अंदर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के ऊपर बनाए थे, नवाज शरीफ ने पीपल पार्टी के ऊपर बनाए थे। एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे, सड़कों पे घसीट रहे थे। इमरान खान ने कहा था कि जब मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो खुद बड़ा चोर है, डाकू है, इकट्ठे हो गए। ज़कात चोर, बड़ी चोर, खैरात चोर। चौधरी साहब 18 साल लंदन में बदतमीजी करें, इसका कोई हाल नहीं। चौधरी साहब पंजाब का बता दें, 6 तारीख को वोटिंग होगी पंजाब में, क्या होगा, प्रोसेस फॉलो होगा? इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे भी जीते हैं, पंजाब में भी जीतेंगे। इनको आगे दौड़ लगवाएंगे इनकी, ये गलियों और बाजारों में रास्ता नहीं मिलेगा। इनके जहाँ जहाँ जाएंगे लोग इन्हें गद्दार गद्दार कहेंगे। चौधरी साहब अब यानी 6 को हम कहेंगे वोटिंग होगी, इस प्रोसेस फॉलो होगा? ये तो यानी इतनी मेरा ख्याल है काफी है। इनको दुनिया जानती है, दुनिया के अंदर इनकी चोरियों के ऊपर। अच्छा ये बच्चे को तलाव में फिर पाकिस्तान का बाहर है। ये तो अब इमरान खान के बच्चे वो पाकिस्तान कहते हैं उन्होंने सियासत में नहीं आना। अफनान साहब वो कहते हैं नवाज शरीफ का बाहर है। इमरान साहब वो पूछ रहे हैं नवाज शरीफ साहब का बाहर है, वो पहले आप बच्चों का पाकिस्तान से कोई लेना देना चौधरी साहब कह रहे हैं महीने में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। एजाज चौधरी साहब वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब 1 महीने में आ रहे हैं। ये पिछले 1.5 साल से रोजाना तारीख देते हैं। भगौड़ा है वो, दुम दबा के भागा हुआ है, झूठ बोल के धोखा दे के दोनों आप कुलीग हैं, अफनान साहब चौधरी साहब में दुम दबा के भागा हुआ है और झूठ बोल के गया हुआ है। जाली बीमार मफरूर मुजरिम। मैंने क्या था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है जुडिशरी की बहाली की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैदान में मौजूद है। आज तो आप मुझे बड़े तहम्मुल मिजाज आज के शो में एजेंट हैं वो बाहर है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मैदान के अंदर है। सारे भगौड़े पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के चौधरी साहब ये बात सुनो, अभी जब आप वज़ीर आज़म हाउस से निकलेंगे, ये न्याजी उसके बाद जो फाइलें खुलेंगी, ये गड़ी चोर किसके लिए बेची है, तोशा खाना की, बाकी तो करप्शन क्या है, जरा बाहर तो आओ से, तब पता चलेगा आपको। नहीं तो खिलाड़ी समझ के सब ने छोड़ दिए, सब अब पता चलेगा आपको। जब सकर जेल आपकी सैर कराएंगे आपको ये करप्शन के केसेस में। अभी आराम से बैठो, अभी बेल्ट बांध के बैठो सारी युवतियां। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी सब इंशाल्लाह सकर जेल में होंगे, करप्शन के केस में, गद्दारी के केस में, लूटमार के केस में, फांसी के केस में। चले कादिर मंदोखेल साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर अफनान साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कुछ चीज़ें हम चाहते थे कंस्ट्रक्टिव बात हो और आगे चल पाए, मगर वो प्रोग्राम का माहौल इस तरह का हो गया जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी
वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।